آج گھروں کے اندر مسائل سب سے زیادہ اگر مرنے کے بعد کسی باپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ اولاد کے بگڑنے کی تکلیف. فرمایا مرنے کے بعد نام عمل بند ہو جاتا ہے. مطلب جتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیک کام کیا، لیکن فرمایا چند چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نیک و صالح اولاد ہے. یہ بیٹا جب تک نیکیاں کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، بیٹی جتنی نیک ہوگی، حجب و حیا و عفت میں ہوگی، فرمایا ثواب کس کو ملے گا؟ اس مربی کو ملے گا جس نے اس بیٹی کی تربیت کی ہے. اب ہو سکتا ہے تربیت خالہ نے کی ہو، ثواب اس کو ملے گا. تربیت ماں نے کی ہو، باپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ملے گا. تربیت کا ثواب اس کو ملے گا جس نے کیا کی ہے؟ وقت دیا ہے، اولاد پہ توجہ دی ہے. اور تربیت کے اصول پتہ ہونا چاہیے، ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہے. فرمایا نیک اولاد. دوسرا فرمایا اگر کوئی اچھی کتاب لکھی ہے، جب تک کوئی اس کتاب سے ہدایت پاتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز فرمایا اگر کوئی اچھا ادارہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، امام باڑہ بنایا ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انہیں ہدایت ملتی ہے، فرمایا اس کو ثواب صدقہ جاری ملتا رہے گا. دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جو بھی نیکیاں کرنی ہیں اپنی زندگی میں خود کر کے جاؤ. یہ نہیں کہ آپ وصیت کر کے جاؤ کہ بیٹا مر رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں، غریبوں کو دے دینا، قضا نمازیں پڑھا لینا، قضا روزے رکھ لینا. ہمارے ایک دوست مولانا ایران میں کہتے مولانا ایک مومن کا وہاں یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو مولانا آتے ہیں، اس کا وصیت نامہ فیملی ساری سنتی ہے. تو انہوں نے وصیت نامہ پڑھا کہ اتنا میرے بیٹے کا، اتنا میری بیٹی کا، اتنا میری بیوی کا، سارا انہوں نے تقسیم بندی کر دی تھی. اور آخر میں لکھا کہ مولانا صاحب میرے بینک اکاؤنٹ میں جتنے میرے پیسے ہیں، بیٹوں کو میں نے بہت دیا، بیٹی کو دیا، بیوی کو دیا، اب یہ چند لاکھ جو میرے اکاؤنٹ میں، تو یہ وصیت میں مولانا کو کر رہا ہوں کہ میرے ان پیسوں سے میری قضا نمازیں پڑھا لی جائیں، میرے قضا روزے رکھ لیے جائیں، جسے آپ مناسب سمجھیں. یہ میری وصیت ہے، اتنے سال کوئی میری قضا نمازیں ہیں، یہ قضا روزے ہیں. احتیاطاً ہم ہوتا یہ ہے کہ مرحوم جب دنیا سے جاتا ہے ہم کئی اس کے لیے اچھے کام کراتے ہیں. بیٹوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مرحوم کے کوئی بھی مرحوم دنیا سے جاتا ہے، کوئی خیر و خیرات کے کام کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، 10 مجلسیں مرحوم کے لیے رکھوا لیتے ہیں، لیکن پرائرٹی کس چیز کی ہے کہ میں خیرات کروں اس مرحوم کے لیے؟ یہ عمل زیادہ بہتر ہے. امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ، سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے مرحوم کے واجبات کو ادا کرنا، اس کے بعد یہ خیر و خیرات کے کام تو پوری زندگی ہوتے رہیں گے. آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ اتنے سال مثلا نماز نہیں پڑھی، واجب ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی قضا نمازیں پڑھائیں. آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ اتنے سال روزے نہیں رکھے، تو واجب ہے کہ آپ اس کے روزے رکھوائیں. اب اس کی کنڈیشن یہ ہے اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی بیماری کے عالم میں دنیا سے چلا گیا تو وہ روزے قضا نہیں ہے. مثلا ایسی بیماری تھی کہ وہ قابل ہی نہیں تھا روزے رکھنے کے. کوئی بندہ پھر اپنا الزائمر کے مریض ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور اسی 10 سال الزائمر میں تھا اور اسی بیماری کے اندر ہی مر گیا، تو وہ نمازیں قضا نہیں ہوں گی. جو ہوش ہو، صحیح و سالم، زندگی میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ نمازیں سب سے پہلے خیر و خیرات سے پہلے، ہر کام سے پہلے آپ نے اس کی واجب نمازیں پڑھانی ہیں. کہتے مولانا وصیت نامہ پڑھا، بیٹوں کو کہا کہ بیٹا وہ پیسے دے دو جو باپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، ہم اسی قضا نمازیں پڑھیں. بڑے بیٹے نے کہا کہ مولانا جب خود نہیں پڑھی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، اتنے پیسے آپ کو دیں کہ آپ نمازیں پڑھاؤ. مولانا کہتے میں کیا کرتا؟ تبھی معصوم فرماتے جو کام کرنا ہے زندگی میں خود کر کے جاؤ. مرنے کے بعد مال ایسی چیز ہے کسی پہ بھروسہ نہ کیا کرو. اسی مال کے ذریعے سے ہم نے سگے بھائی کو بھائی سے لڑتے ہوئے دیکھا، مومن کو مومن سے لڑتے ہوئے دیکھا، بہن کو بھائی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا. صرف مال کی وجہ سے پیسہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے. یہ پیسہ ایسا ہے کہ سگے رشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. کبھی رسول کے پاس جب 2 بیٹے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا باپ ہمارے پیچھے بہت زیادہ مال چھوڑ کے گیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے بیٹوں میں بھائیوں میں تقسیم کر دیا، 2 گودام کھجوروں کے بھرے ہوئے تھے، یا رسول اللہ باپ کیونکہ اتنا سخی تھا اور اتنا مال چھوڑ کے گیا لہٰذا یہ 2 گودام ہم نے والد کے
کے نام پہ خیر و خیرات میں دے دیے. رسول خدا کو گودام میں لے گئے کہ پورے شہر میں یا رسول اللہ ہم نے کھجور اپنے والد کے نام پہ بانٹ دی ہیں. رسول گودام میں جاتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو دے جو مرنے کے بعد باپ کے نام پہ اتنی خیرات کرے. کہتے رسول کی نگاہ زمین پہ پڑی, زمین پہ کھجور پڑی ہوئی تھی. رسول خدا نے کھجور اٹھائی اور بڑی حسرت سے کھجور کو دیکھا. یا رسول اللہ آپ اتنی حسرت کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ جتنا مال تو نے دیا ہے وہ اس ایک کھجور کے برابر ہے. اگر وہ زندگی میں خود دیتا تو ایک کھجور کا ثواب اس پورے مال کے برابر ہوتا. ابھی جو دیا ہے وہ تم نے دیا ہے, یہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس کے کھاتے میں ایک ہی کھجور کا ثواب ہے. ابھی آپ کسی مرحوم کے لیے مجلس کروا رہے ہیں, اس کا زیادہ ثواب اس کو ملے گا جس نے کرائی ہے. مرحوم کو اس کا تھوڑا سا حصہ جاتا ہے. تو فرمایا بہترین عمل جو زندگی میں خود کر کے جاؤ. اہل بیت نے جو کرنا تھا وہ خود کیا. معصوم فرماتے ہیں یہ 60-70 سال کی زندگی, مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. کہ یہ زندگی خواب ہے. آج اس مجمع میں 70 سال کے, 50 سال کے, 40 سال کے لوگ بیٹھے ہیں. مجلس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیے آپ کی زندگی کیسے گزری, کہیں گے پتہ ہی نہیں لگا. 60 سال کیسے گزرے, 40 سال کیسے گزرے. ہم وہ مسافر ہیں کہ کسی سفر کے لیے نکلے پر اپنی منزل کو بھول گئے, راستے میں ہی مشغول ہو گئے کہ ہم یہاں کرنے کیا آئے تھے, ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے. ہوتا ہے نا بازار میں لینے کچھ جاتے ہو پر دکانوں میں چمکدار چیزوں کو دیکھ کے بندہ مگن ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے. پھر یاد آتا ہے میں گھر سے نکلا کیوں تھا. ہم ایک ایسے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں کہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے. فرمایا موتو قبل ان تموتو, زندہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے, اس سے پہلے کہ خدا موت دے کے جگائے. فرمایا خود جاگ جاؤ. اور جاگنے کے لیے بہترین عمل نماز شب. ایک نماز جو واجب ہے جس میں جاگنا پڑتا ہے, ایک نماز جو مستحب ہے جس میں خود کو جگانا پڑتا ہے. فرمایا قبر کی روشنی یہ نماز شب 40 دن انسان پڑھے, پھر دیکھے خدا اس کے دل پہ نور اور حکمت کے چشموں کو کیسے جاری کرتا ہے. تو عزیزو زندگی خواب ہے. فرمایا اس خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا.